ناظرین، سرزمین پر صغیر پاک و ہند اولیاء اللہ کی مزارات سے بھری پڑی ہے۔ بیشتر اولیاء اللہ دور دراز سے سفر کر کے آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان صوفی بزرگان دین میں داتا گنج بخش جیسے عظیم بزرگ بھی شامل ہیں، جو کہ آج بھی اپنی تجلیات سے لوگوں کو منور کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے ایک بزرگ جو کہ پیر پٹھان کے نام سے جانے جاتے ہیں، توسہ شریف، جو کہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں ہے، آ کر آباد ہوئے، اور ایسے آباد ہوئے کہ ہمیشہ کے لیے اسی سرزمین پر ابدی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، پیر پٹھان کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا، اور آج ہم مزید ایسے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ ناظرین، پیر پٹھان کا اصل نام شاہ محمد سلیمان توسفی تھا۔ خواجہ شاہ محمد سلیمان توسفی برصغیر پاک و ہند میں 12ویں صدی ہجری کے آخر ایک عظیم مسلح اور روحانی پیشوا تھے۔ آپ کا تعلق سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تھا۔ آپ ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں سینکڑوں مشائخ کو اپنا روحانی مورث تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی رشد و ہدایت سے برصغیر و پاک و ہند کا کونا کونا منور ہوا۔ برصغیر سے باہر افغانستان، وسط ایشیا، ایران، عراق، ملک شام اور حجاز مقدس تک آپ کا فیض پہنچتا رہا۔ ناظرین، پیر پٹھان کی ولادت اور خاندان کے بارے میں ہم اگر آپ کو تفصیلاً بتائیں تو آپ کا نام محمد سلیمان ہے، لیکن لوگ آپ کو پیر پٹھان کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ کے والد کا اسم مبارک زکریا بن عبد الوہاب اور والدہ محترمہ کا نام بی بی زلیخا تھا۔ آپ کے والد علم و فضل میں یکتا تھے۔ آپ کی ولادت مبارک 1183 ہجری 1769 عیسوی کو ضلع لورالائی کے گاؤں گڑھ کوچی میں ہوئی۔ ناظرین، پیر پٹھان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ہم آپ کو اگر بتائیں تو آپ نے علم دینی کی تعلیم گڑھگوچی، جو کہ توسہ شریف کوٹ مٹھن اور مہاراج شریف میں حاصل کی، اور علوم باطنی کے لیے خواجہ نور محمد بہاروی کے دست مبارک پر بیعت کی اور خلافت سے حاصل سرفراز ہوئے۔ ناظرین، پیر پٹھان توسہ کے اندر مرشد کے انتقال کے بعد 1214 ہجری بمطابق 1799 میں گڑھگوچی سے ہجرت کر کے توسہ شریف، جو کہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں ہے، میں مقیم ہو گئے اور خلق خدا کی رہنمائی کرنے لگے۔ آپ کا فیض عام سے عام ہوتا گیا اور لوگ جوک در جوک بیعت کرنے لگے۔ ناظرین، آپ کے توسہ شریف میں تشریف لانے سے قبل توسہ شریف سنگھڑ ندی کے کنارے چند گھروں پر مشتمل ایک غیر معروف گاؤں تھا، لیکن جب آپ توسہ میں آ کر مقیم ہوئے تو یہ غیر معروف گاؤں علم و عرفان کا مرکز بن گیا اور توسہ سے توسہ شریف کہلانے لگا۔ ناظرین، پیر پٹھان کی دینی خدمات کسی طرح ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ 13ویں صدی ہجری و 18ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں مسلمانوں کا 1000 سالہ دور حکومت
ختم ہونے کو ہی تھا کہ آخری مسلم حکومت یعنی مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اس کی حدود صرف دلی تک ہی محدود ہو چکی تھی۔ مرہٹوں، جاٹوں اور سکھوں نے افراتفری مچا رکھی تھی۔ حکومت کابل کی شوکت روبہ زوال تھی۔ اس سے فائدہ اٹھا کر سکھوں نے پنجاب پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ انگریز جس کی نظر تخت دہلی پر پہلے سے ہی لگی ہوئی تھی، آپ نے توسہ شریف میں عظیم علمی و دینی درسگاہ قائم کی، جہاں 50 سے زائد علماء و صوفیاء فارسی، عربی، حدیث، تفسیر، فقہ، تصوف، سائنس کے ساتھ ساتھ طب و ہندسہ وغیرہ کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ ناظرین، طلبہ کی تعداد ان مدارس میں 1500 سے بھی زائد تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں توسہ شریف، مکھڈ شریف، ترگ شریف، میرا شریف، گڑھی افغانان، سیال شریف، جلال پور، گولڑا شریف اور بھیرا شریف وغیرہ کے مدارس قابل ذکر ہیں۔ ان مدارس میں نہ صرف اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی جاتی بلکہ اعلیٰ درجہ کی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ ناظرین، توسہ شریف کی خانگاہ برصغیر و پاک و ہند میں صوفیاء کی خانگاہوں میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین، پیر پٹھان ماہ صفر المظفر کی 7 تاریخ 1267 ہجری بمطابق 13 دسمبر 1850 کو سحری کے وقت 84 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے حجرہ عبادت میں دفن ہوئے۔ آپ کے مزار پر نواب آف بہاولپور محمد بہاول خان سوم مرید خواجہ توسفی نے 85,000 روپے کی لاگت سے ایک عالی شان مقبرہ 1270 ہجری میں مکمل کروایا۔ ناظرین، پیر پٹھان کی اولاد میں 2 بیٹے تھے جو کہ خواجہ گل محمد توسفی، خواجہ درویش محمد توسفی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دونوں صاحبزادے خواجہ سلیمان توسفی کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے آپ کے پوتے خواجہ اللہ بخش توسفی آپ کے مسند نشین ہوئے۔